گے۔ پھر ایک اور سوال جو ہے وہ عوامی اہل سنت سے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ جو جب انداز دیکھتے ہیں تو محفل دیکھیے، محفل میں جناب مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، آپ جلوس دیکھیے ہزاروں لاکھوں لوگ جلوس میں نظر آئیں گے، محافل میں تعداد نظر آئے گی، جلوسوں میں تعداد نظر آئے گی، لیکن جب مسجد دیکھیں تو مسجد ویران نظر آئے گی، مسجد خالی۔ تو یہ کون سا عاشق رسول ہے کہ جو میلاد کے جلوس میں ہے، جو محفل پاک میں ہے، لیکن وہ مسجد پاک میں موجود نہیں ہے؟ تو یہ عاشق رسول نہیں، بلکہ یہ تو فراڈی عاشق رسول ہیں، بدعتی عاشق رسول ہیں۔ اس کے حوالے سے رہنمائی حدیث طیبہ میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، حدیث نمبر 6780 ہے۔ محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا تھا، عبداللہ، حضور کے پاس آ کے بیٹھتا، بات چیت کرتا، اور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ زیادہ ہنسانے والی باتیں کرتا تھا۔ وہ جب آ کے بیٹھتا حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، وہ اپنی باتیں کر کے اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ زندگی گزرتی گئی، ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس شخص نے شراب پی لی، شیطان کے بہکاوے میں آ کے شراب پی لی، شراب پی لی، پکڑا گیا۔ اب جب پکڑا گیا، جرم ہے، شراب پینا حرام ہے، جب پکڑا گیا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے شراب پینے کے جرم میں اسے کوڑے لگوائے، سزا دی۔ سزا کے بعد پھر بھی وہ حضور کے پاس بیٹھتا رہا، کچھ وقت بعد پھر دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آیا اور اب دوبارہ شراب پی لی، پھر پکڑا گیا، پھر حضور کے پاس آیا۔ اب جب کوڑے لگ رہے تھے، سزا مل رہی تھی، پاس بیٹھے ایک شخص نے، ایک مسلمان نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار حرام کام کرتا ہے، بار بار آ کر سزا بھگتتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جیسے ہی جملہ سنا فرمایا اس پر لعنت مت کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک انداز دیا کہ وہ محبت مصطفیٰ میں بھی ہے، محبت خدا بھی اس کے دل میں ہے، پھر جب جرم کیا تو لعنت کرنے کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ ایک انداز دیا کہ اگر کوئی محبت میں کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بے عملی ہے، وہ نمازی نہیں ہے، میلادی ہے، تو ہم اس کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس پر لعنت نہیں کریں گے، ملامت نہیں کریں گے، غلط قرار نہیں دیں گے، بلکہ یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ میلاد کے صدقے اس کو نماز کی بھی توفیق عطا فرما۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ٹھیک عمل ہے، بے عملی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، حضور کو مانتا ہے، اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ جب یہ کام کر رہا ہے، محافل میں نظر آتا ہے، جلسے جلوسوں میں نظر آتا ہے، وہ مختلف سجاوٹیں کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی برائی میں وہ شریک ہے تو ہم پھر اس پر لعنت نہیں کریں گے، ملامت نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ اے اللہ اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت میں اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ پھر ایک اور سوال وہ عموماً عوام سے کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ خرچہ نہ کریں، بلکہ اس پیسے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں۔ سوال تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے، توجہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کا انداز کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی آئے، وہ ہزاروں کے حساب سے اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہزاروں درہم و دینار پیش کرتے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ صدیق اکبر آئے، اپنے گھر کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے صدیق سارا مال کیوں پیش کر رہا ہے، تھوڑا بچا کے کسی غریب کے حوالے کر دے، تھوڑا مال بچا کے کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھی، پوری زندگی جہاد میں گزری، پوری زندگی اسلام کے بعد جہاد میں گزری۔ کسی صحابی نے یہ نہیں ان کو کہا کہ جناب آپ ساری زندگی جہاد میں گزار رہے ہیں، دیگر نیکیوں میں بھی زندگی گزار لیں، ایک نیکی کر دے پہ ہو چھوڑو، نال دویاں نیکیاں بھی کرو۔
کسی صحابی نے نہیں کیا. ایک انداز دیا ہے. جو بندہ جس نیکی کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے وہ سعادت حاصل کر رہا ہے, وہ حاصل کرتا چلا جائے. باقی جو نیکیاں وہ نہیں کر رہا, اللہ نے آپ کو بھی مسلمان بنایا, آپ ان نیکیوں میں حصہ ڈالتے چلے جائیں. اگر کوئی بندہ میلاد کے نام پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو روک کے غریب کی طرف نہ لے کے جائیں. اللہ نے آپ کو بھی مسلمان بنایا, اللہ نے آپ کو بھی ہمت توفیق دی ہے, آپ کو بھی مال دیا ہے, آپ کو زبان دی ہے, آپ کو سوچ دی ہے, فکر دی ہے. جب اتنا غور کر رہے ہیں تو کسی کا ذہن بنا کے یوں کام کر لینا. تو یہ بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اس پر دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ یہ تو ہے صحابہ کے انداز سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے, لیکن ایک اور چیز دیکھنے والی, وہ کیا؟ جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ لائٹنگ شائٹنگ یہ سارا خرچہ کرنے کے بجائے غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں, اس بندے سے خود پوچھے نا, ذرا نکالو نا موبائل اپنا کون سا یوز کرتے ہو. جناب میں 16 پرو میکس تک چلا گیا جی, میرے پاس 16 پرو میکس دنیا کا سب سے لیٹسٹ موبائل ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے 4-5 لاکھ کا موبائل لیا ہے تو ذرا لاکھ کا لے لو, باقی 4 لاکھ کسی غریب کو دے دو نا. ڈبل منزلہ کوٹھی بنا لی ہے, ٹرپل منزلہ بنا لی ہے, تو جناب ایک منزل کم رکھو نا. اگر 3 منزلہ بنانی ہے 2 منزلیں بنا لو, 1 منزل کے پیسوں سے کسی غریب کو مکان بنا کے دے دو, کسی غریب کو مکان بنا کے دے دو. اپنے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کی شادی میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں, وہاں غریب یاد کیوں نہیں آتا؟ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو جناب اتنا جہیز دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ نہ زمانے تک یاد رکھیں, 20 تولے 30 تولے سونا ڈال رہے ہیں, 40 تولے سونا ڈال رہے ہیں, یہ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں, گاڑیاں دے رہے ہیں. بھائی وہاں غریب کی بیٹی کیوں نہیں یاد آتی؟ جب اپنی بات آئے تو وہاں غریب نہیں یاد آئے گا, اور جہاں حضور کے نام پہ کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے تو وہاں غریب یاد آ جائے. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہاں فرق ہے کہیں نہ کہیں سوچنے میں کہ وہ حضور کے نام پر غریب یاد آ رہا ہے, لیکن جب اپنے خرچے ہوں تو وہاں غریب بھول جائے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. آخری بات مختصر عرض کروں گا. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو فضول خرچی ہے, میں نے یہ ان دنوں سنا, اس سے پہلے زندگی میں کبھی سوال نہیں سنا کہ یہ جو آپ لائٹنگ شائٹنگ کرتے ہیں یہ ساری فضول خرچی ہے, یہ ساری فضول خرچی ہے. یاد رکھیے گا, ایک خوبصورت سی مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے, تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے, حضور کا وقت گزر گیا, صدیق اکبر کا وقت گزر گیا, مسجدیں سمپل چل رہی تھی, مسجدیں سمپل چل رہی ہیں. فاروق اعظم کا زمانہ آیا. فاروق اعظم کے زمانے میں جب رمضان شریف آیا تو آپ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ ساری مسجدوں میں قندیلیں لگا دی جائیں. ساری مسجدوں میں یوں سمجھیں کہ پہلے اگر 2 چراغ جلتے ہیں نا تو 4-6 چراغ اور لگا دیے جائیں, مساجد کو روشن کر دیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے, آ کے دیکھا کہ مسجد زیادہ روشن ہے. آپ نے پوچھا یہ کس نے کروایا؟ کہنے لگے فاروق اعظم کا آرڈر ہے کہ ساری مساجد کو روشن کر دو, رمضان شریف ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ کیا تھے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ, فاروق نے ہماری مسجدیں وہ روشن کی ہیں, اے اللہ فاروق کی قبر کو روشن فرما. اب دیکھیے رمضان خاص موقع ہے, فاروق اعظم نے خاص موقع پر خاص اہتمام کیا کہ نارمل نہیں چلایا, مساجد میں روشنی کا اضافہ فرما دیا. اسی طریقے سے میلاد ہے, یہ خاص موقع ہے, اگر کوئی خاص اہتمام کرتا ہے تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اگر کوئی اس طریقے پر عمل کر رہا ہے تو وہ فضول خرچی اسراف نہیں کر رہا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا